آج ہم علم بیان کا تیسرا رکن پڑھیں گے، مجاز مرسل۔ اس سے پہلے ہم نے تشبیہ اور استعارہ کو تفصیل سے پڑھ لیا ہے، تو آج ہمارا سبق ہے مجاز مرسل۔ جب کوئی لفظ اپنے حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہو کہ حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق نہ پایا جائے تو اسے مجاز مرسل کہتے ہیں۔ مثال دیکھتے ہیں۔ وہ دیکھو آگ جل رہی ہے۔ یہاں آگ تو نہیں جلتی بلکہ لکڑی جلتی ہے۔ اس جملے میں آگ کا جلنا لکڑی کا جلنا ہے، جس میں حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق نہیں پایا جاتا، تو اس طرح کے الفاظ کے استعمال کو ہم مجاز مرسل کہیں گے۔ دراصل مجاز مرسل کو بیان کرنے کے درجنوں طریقے ہیں، جن میں سے چند خاص درج ذیل ہیں، جن کی تفصیل ہم یہاں پہ سیکھ لیتے ہیں۔ جز بول کر کل مراد لینا، کل بول کر جز مراد لینا، ظرف بول کر مظروف مراد لینا اور مظروف بول کر ظرف مراد لینا۔ اسی طرح سبب بول کر مسبب یعنی نتیجہ مراد لینا اور مسبب یعنی نتیجہ بول کر سبب یعنی وجہ مراد لینا۔ تو مثالوں سے اس کی وضاحت ذرا سمجھ لیتے ہیں۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھ کر کام شروع کرو، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ایک جز ہے، اس لیے اس کو ہم مجاز مرسل کہیں گے۔ جز بول کر کل مراد لینا یعنی بسم اللہ کہہ کر پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم مراد لینا۔ اسی طرح کل بول کر جز مراد لینا، اس کی مثال کیا ہے؟ میں نے بازار سے قلم خریدا۔ اب پورے بازار سے تو قلم نہیں خریدا بلکہ ایک دکان سے خریدا ہے، تو ہم نے کل کو بیان کر کے یعنی بازار کو بیان کر کے ایک دکان کا حوالہ دیا ہے۔ اسی طرح تیسرا جو اس کی طریقہ ہے بیان کرنے کا، ظرف کا مطلب ہوتا ہے برتن اور مظروف کا مطلب ہوتا ہے جو چیز برتن میں موجود ہو۔ جیسے مثال دیکھیں، میں نے شربت کے 4 گلاس پی لیے۔ گلاس تو انسان نہیں پیتا، اس میں پڑا ہوا پانی پیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے ہم نے ظرف بول کر مظروف مراد لیا ہے۔ اسی طرح چوتھی جو قسم ہے مظروف بول کر ظرف مراد لینا۔ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہم اکثر کہتے ہیں کہ یہ ذرا پانی پکڑا دو۔ پانی تو نہیں مراد ہوتا، اس سے مراد ہوتا ہے کہ گلاس ہمیں دے دو یا جگ ہمیں پکڑا دو، تو اس کا مطلب ہے ہم نے مظروف بول کر ظرف مراد لیا ہے۔ اسی طرح سبب بول کر مسبب یعنی نتیجہ مراد لینا۔ بادل برس رہے ہیں۔ بادل تو نہیں برستے، بارش برستی ہے۔ بادل جو ہیں وجہ ہیں بارش کا، اس لیے ہم نے وجہ سے نتیجہ مراد لیا ہے، یعنی سبب بول کر مسبب مراد لیا ہے۔ اسی طرح کبھی کبھی ہم بولتے ہیں چولہے میں آگ جل رہی ہے، تو چولہے میں آگ تو نہیں جلتی بلکہ لکڑیاں جلتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہم نے نتیجہ یعنی آگ کو بول کر اس کی وجہ لکڑی مراد لیا ہے۔ تو اس طرح کے بہت سے طریقے ہیں جن سے ہم مجاز مرسل کو بیان کر سکتے ہیں۔ یاد رکھنی ہے یہ بات کہ حقیقی اور مجازی معنوں میں اگر تشبیہ کا تعلق پایا جائے تو اسے استعارہ کہتے ہیں، ورنہ اگر ایسا تعلق نہ ہو تو اسے مجاز مرسل کہتے ہیں۔ آئندہ انشاءاللہ ہم اس کا چوتھا رکن پڑھیں گے، کنایا۔